رحیم خان، احمد حسن ولد مولانا کلیم اللہ خاطی صاحب. یہ بچہ جو ہے جو آ رہا ہے اس کے دادا بھی یہاں سے پڑھے ہیں، اس کے والد بھی، اس کے چچا بھی، اور آپ یہ بھی بچے نہیں کی بہن یہاں پڑھ رہے ہیں. محمد عزیز بن محمد بلال الواری، عبد الرحمن بن محمد شریف رجحان، محمد حمزہ بن نظر حسین چاچا شریف، محمد علی بن محمد اسحاق رنڈا سفید خان، محمد ہاشم بن محمد سلیم رحیم خان، محمد اسد رضا بن محمد اکرم 111 چک، محمد ایان بن احسن شاہ گلشن اقبال، محمد دانیال بن محمد بلال بستی امانت علی، محمد یاسر بن محمد اسلم مظفر آباد قانونی، حسن عبید بن قاری عبد الرحمان صاحب رحیم خان، یہ بھی ہمارے استاد ہیں، محمد یوسف بن محمد ابو بکر مرحوم، اس بچے کے والد نہیں ہیں، آج انشاءاللہ اس بچے کے والد کی دستار بندی آسمانوں پر ہوگی. محمد نعیم بن محمد شہباز رحیم خان، محمد فہد بن محمد منیر رحیم خان، محمد عبداللہ بن کلیم اللہ گلشن اقبال، طلحہ خلیل بن خلیل احمد مرحوم، اس کے بھی والد نہیں ہیں، عباسی اطول، محمد رضوان بن منیر حسین 11 چک، غلام نبی حافظ بن قاسم خانپور، عبد الرحمن بن محمد جمیل شیخوان، محمد سبحان بن محمد توحید رحیم خان، محمد اسد اللہ بن محمد اختر مغروالی، محمد شاہزیب افضل بن محمد افضل رحیم خان، محمد عبداللہ جوید بن جوید اقبال رحیم خان، اصفہان احمد بن ریاض احمد رحیم خان، محمد حمید الرحمان بن محمد شفیق رحیم خان، محمد شاہزیب بن محمد جاوید جامپور، محمد جمیل بن خلیل احمد زہرپیر، محمد سلمان بن محمد اشرف مرحوم، اس کے بھی والد کا انتقال ہو چکا ہے، محمد ذیشان بن عابد حسین 116 چک، محمد راشد بن خورشید احمد جامپور، محمد عبدالخالق بن محمد یاسین رحیم خان، عبدالخالق بن محمد یاسین رحیم خان، عمر فاروق بن عاشق حسین علی پور، شہاب الدین محمد بن محمد ریاض رحیم خان، امیر معاویہ مفتی حبیب الرحمان امین گھر. ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے 36 بچے جو ہیں یہ حافظ قرآن، کچھ بچے جو ہیں وہ یہاں سے فارغ ہو کے دوسرے شہروں میں جا چکے ہیں تو آ نہیں سکے. آپ سے گزارش ہے تشریف رکھیں جی، آپ تشریف رکھیں. الحمدللہ یہ ساری محنت ہمارے اساتذہ کی ہے، یہ ان کی محنت ہے، ان کی شب و روز محنت ہے. یہ بچے جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں مسافر بچے جو ہیں، آپ سے گزارش ہے ان کی بیٹھ جو ہے تشریف بیٹھ جو اوپر والے بیٹھ. میں آپ سے 2 منٹ صرف لینا چاہتا ہوں، 2 منٹ صرف. یہ بچے جو اس وقت آپ کے سامنے آئے، ان میں سے جو مسافر بچے ہیں یقین مانیے وہ صبح اذان سے پہلے اٹھتے ہیں اور کلاس کا قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور رات تک قرآن ان کا چلتا رہتا ہے. یہ محض صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور ان کے اساتذہ کی محنت ہے جو شب و روز اپنے لگاتے ہیں ان کے اوپر. حقیقت بات یہ ہے کہ ان کی جو قربانیاں ہیں اس کا ازالہ ہم نہیں کر سکتے، نہ ان کے معیار کے مطابق ہم ان کو تنخواہیں دیتے ہیں. سچی بات یہ ہے کیونکہ جو اس وقت ہماری صورتحال ہے، جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے، میں آپ کو حقیقت بتاؤں بڑا مشکل ہوتا ہے مدارس کو چلانا، اس کے نظام کو چلانا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صرف اس مدرسے کے ساتھ نہیں تمام مدارس کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. کئی ایسے مدارس ہوتے ہیں جن کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس آٹا نہیں ہوتا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے مدارس کا تعاون کیا کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوا کریں. یہ بچے وہ ایک لفظ کرتے ہیں اس کا اجر خدا کی قسم ضائع نہیں جاتا، وہ ان تمام معاونین کے حق میں آتا ہے جو بچے ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھی دیتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ جو میرے سامنے میں بڑا ملتمس ہوں قاری ظفر اقبال شریف صاحب کا، ملک صاحب کا، آپ تمام حضرات کا، ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس، دونوں حضرات میں بڑا شکر گزار ہوں. متوجہ میری طرف ہوگا. میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہمارے طالب علم جو کہ ملیشیا کے اندر ہوتے ہیں، ان طالب علم نے مجھے ایک جملہ کہا. میں ملیشیا گیا تو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ جی جب میں جامعہ قادریہ پڑھنے آیا تھا تو میرے والد نے دوسری شادی کی تھی اور میری والدہ کو چھوڑ دیا تھا. میں جامعہ قادریہ میں پڑھا اور جامعہ قادریہ سے پڑھ کر میں ملیشیا گیا. وہ کہتا ہے اب یقین مانیے اس وقت وہ ماشاءاللہ وہاں کے ٹاپ 5 قاری صاحبان کے اندر ہے. وہ کہتا ہے کہ جس دن وہاں کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے مجھے دعوت پر بلایا اور صرف میں اکیلا تھا، کوئی نہیں تھا. اس
اس نے صرف قرآن سنا تھا، اس کی وجہ سے اس نے بلایا۔ اس نے کہا جب میرے لیے پروٹوکول لگا ہوا تھا تو میں اپنے ان تمام مومنین کو دعائیں دیتا کہ مجھے تو میرے باپ نے چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں آپ لوگوں کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے میں ادھر ملیشیا گیا ہوں میرے پاس کلاس ہے، ایک کلاس نہیں جتنی بھی کلاسیں ہیں، روزانہ صبح فجر میں بھی ذکر ہوتا ہے جیسے قاضی صاحب جامعہ مدنیہ میں کرواتے ہیں، اور عصر کے بعد بھی ذکر ہوتا ہے، اور ہم تمام جو ہے وہ قرآن مجید اکٹھا کر کے ان تمام لوگوں کے لیے میں دعا کرواتا ہوں جنہوں نے میری پرورش کے لیے یا میرے پڑھائی کے لیے 1 روپیہ بھی دیا تھا۔ تو میں ملتمس ہوں اپنے والد محترم جناب قاضی شفیق الرحمان صاحب سے کہ وہ آئے اور 2 منٹ وہ بھی اپنے خیالات کے ساتھ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میں سب سے پہلے تمام طلباء جنہوں نے حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کی ہے ان کو، ان کے اساتذہ کو اور ان کے خاندان والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ کے گھر میں اللہ کی وہ نعمت آپ کو نصیب ہوئی ہے جس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کی سب سے پہلے تلاوت رب العالمین نے فرمائی۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں اس سے بڑی شان والی کلام کون سی ہوگی کہ جو کلام رب کائنات نے سب سے پہلے فرشتوں کے سامنے فرمائی، اور فرشتوں کے تاثرات یہ تھے خوش نصیب ہوں گی وہ آنکھیں جو اس قرآن کی زیارت کریں گی، خوش نصیب ہوں گی وہ زبانیں جو قرآن کی تلاوت کریں گی، اور خوش نصیب ہوں گے وہ سینے جو قرآن کو محفوظ کریں گے۔ اور اللہ کریم نے اس قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں کو کہہ دو کہ جن کو قرآن کی دولت نصیب ہوئی ہے وہ اس پر جتنا بھی جشن منائیں اتنا کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا خیر مما یجمعون، دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ یہاں رہ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، سب خزانوں سے بہترین خزانہ قرآن مجید کا خزانہ ہے۔ آپ دیکھیں آج دنیا کے اندر کوئی کھرب پتی ہے، ارب پتی ہے، فوت ہوتا ہے تو ہر فوت ہونے والے انسان کے سب سے پہلے جیبیں دیکھی جاتی ہیں، وہ جیب میں جو کچھ ہو وہ نکال لیا جاتا ہے، گھڑی اتار لی جاتی ہے، عورت ہے تو اس کا زیور اتار لیا جاتا ہے، اور اس کو ایک ایسا لباس پہنایا جاتا ہے کہ جو جس کی جیب ہی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے حافظ کو کہا تجھے میں نے ایسی دولت دی ہے، دنیا کی دولت مندوں کی دولتیں زمین پر رہ جائیں گی، قبر سے واپس ہو جائیں گی، لیکن میں تجھے ایسا خزانہ دے رہا ہوں جو قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوگا، میدان محشر میں بھی تیرے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے کیا خوب ارشاد فرمایا، فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال معلوم۔ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا، دنیا والوں کو اللہ نے دنیا کی دولت دے دی۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ، کیونکہ دنیا کی دولت جو ہے وہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، اور قرآن کی دولت جو ہے یہ کسی انسان کے ساتھ رہنے والی ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے، آج لوگ یہ کہتے ہیں مدارس کے طلباء کو کہ آپ کو یہ مدارس کے اندر جو تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ بیچارے صبح سے شام تک قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے پاس کیا ہے؟ ان پادروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس کے پاس قرآن ہے اس کے پاس دنیا کے سارے خزانے اس کے پاس موجود ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں ہمیں بیچارے مدرسے والے مولویوں کی بڑی فکر ہے، ان کے پاس نئی روشنی نہیں ہے، ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں، یہ انگلش نہیں بول سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی فکر یہ ہے
بولنی نہیں آتی. آپ ہمارے ملک کے کتنے وزراء ہیں جنہوں نے اسمبلی کے اندر بیان کرتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھنے کی کوشش کی, انہیں سورہ اخلاص کو پڑھنا ہی نہیں آتی. پاکستان کے بہت بڑے وکیل ہیں, انہوں نے ایک دفعہ تقریر کرنے کی کوشش کی اور اس کے اندر سورہ کوثر پڑھنے کی کوشش کی. اللہ کی قسم اس بیرسٹر کو سورہ کوثر نہیں صحیح پڑھنی آتی تھی. تو آج بتانے کس کو دیتے ہیں؟ مدارس والوں. تو مدارس والے وہ ہیں, ان کو اللہ نے وہ خزانہ دیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ آتا ہے کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلے, اللہ فرماتے ہیں وہ میری حفاظت سے آ جاتا ہے. انہوں نے جو پی ایچ ڈی کی ہے, ان کے پاس کوئی ایسی پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے یا اس کے اندر کوئی ایسا چیپٹر ہے کہ جو پڑھ لیں اور ہر فتنے سے محفوظ ہو جائیں؟ یہ قرآن کے اندر یہ چیپٹر ایک نہیں ہے, لاکھوں چیپٹر موجود ہے. میرے اور آپ کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ کے اپنے اوپر پھونک دیتا ہے, گھر سے نکلتا ہے, 70,000 فرشتے باڈی گارڈ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. آج دنیا کے اندر آپ نے دیکھ لیں 2-4-10 باڈی گارڈ ہوتے ہیں, لیکن قرآن والا وہ ہے جب وہ پڑھ کے بعد نکلتا ہے سورہ حشر کو تو رب العالمین فرماتے ہیں 70,000 فرشتے میرے لیے پیر رکھے ہوئے. یہ خزانہ اللہ تعالیٰ نے مدارس کو نصیب کیا ہے. اس لیے آج میرے وہ بچے جنہوں نے قرآن کی دولت حاصل کی ہے, یہ وہ خوش نصیب ہیں. یہ انہوں نے ایسے دولت حاصل نہیں کی ہے, بلکہ اس دولت کے لیے رب العالمین نے ان کے سینے کا انتخاب کیا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا, اللہ کریم فرماتے ہیں ہم ان کے سینوں کا چناؤ کرتے ہیں. آج وہ خاندان والے اپنی اس نعمت پر سجدہ شکر ادا کریں کہ آپ کے خاندان کے بچے کا انتخاب آج نہیں, روز ازل سے خالق کائنات نے فرمایا. اور مدرسہ وہ ہے جو معاشرے کے بچوں کے ایمان کا محافظ ہے. آج کالج اور یونیورسٹیوں میں جائیں, وہاں الہاد کی تعلیم دی جاتی ہے. لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے خدا ہے ہی نہیں, خدا کا انکار کیا جاتا ہے. مدارس وہ ہیں جو آپ کے بچوں کے ایمان کے بھی محافظ ہیں اور آپ کے بھی ایمان کے محافظ ہیں. اور آپ کے لیے اللہ کریم نے فرمایا قرآن جنت کا ویزا ہے. آج دنیا کا کوئی دولت مند ہو یا دنیا کا کوئی بادشاہ ہو, قیامت کے دن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تجھے یہ اعزاز ملتا ہے, جنت کے یہ 10 ویزے ہیں, تو جس کو دے دے وہ اپنے ساتھ جنت میں لے جا. یہ حافظ قرآن, جس طرح آپ نے دیکھا ہے نا, ایک رکشہ چلانے والے کا بچہ, ایک مزدور کا بچہ جس نے ایک دن میں صبح سے بیٹھ کر شام تک اللہ کا قرآن سنا دیا ہے, اس کے پاس وہ خزانہ ہے کہ خالق کائنات قیامت کے دن کہیں گے دنیا کے اندر لوگ تجھے تانے دیا کرتے تھے اور آج تجھے یہ اعزاز ہے کہ اس بھرے میدان کے اندر جہاں دنیا نظر کر کے اٹھا کے دیکھ رہی ہے, کاش میری کوئی سفارش کرنے والا ہو. اے حافظ قرآن, تجھے میں یہ اعزاز دیتا ہوں, تیرے خاندان کے 10 افراد جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے, اشارہ کر دینا تیرا کام ہے, جنت کا ویزا دے دینا میں رب العالمین. یہ وہ تعلیم ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے, قبر میں بھی کام آنے والی ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس وقت ایک انسان فوت ہوتا ہے نا, ابھی وہ قبر میں پہنچا نہیں, جنازہ ہو رہا ہے, شہید اعلان ہوتے ہیں فرشتوں کو اور کہا جاتا ہے آج میرا حافظ آ رہا ہے, جاؤ ذرا اس کے جنازے میں جا کے شریک ہو. پھر اس کے بعد جب وہ قبر کے اندر پہنچتا ہے تو رب العالمین کی طرف سے قبر کو وحی کی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے اوحى اللہ الی الارض لا تاکلی لحمہ, اے قبر کی مٹی تجھے معلوم ہونا چاہیے آج تیرے اندر کوئی عام انسان نہیں آ رہا, آج حافظ قرآن آ رہا ہے. اللہ تاکلی لحمہ, اس کے جسم کو چھیڑ چھاڑ نہ کرنا, اس کی حفاظت کرنا. اور وہ مٹی جواب دیتی ہے اللہ کو کیف آکل لحمہ, یا اللہ میں کیسے اس کے گوشت کو کھاؤں. وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِهِ, جس کی زبان میں تیرا قرآن صبح سے لے کر شام تک چلتا تھا, میں تو اسے بغلگیر ہو کے اس کے ساتھ قیامت تک سونے کے شرف حاصل کروں. یہ اعزاز
مدارس کی تعلیم کے اندر ملتا ہے، یہ کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح ایک تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے تو ایک کے اوپر دوسرا جو ہے وہ دانہ گرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب اتنے فتنے آئیں گے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ مل مخرج یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اسے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کتاب اللہ۔ فتنوں سے بچنے کا راستہ، ایمان کے بچانے کا راستہ اللہ کا قرآن ہے۔ آج اس جامعہ قادریہ کے اس پلیٹ فارم سے میں تمام اپنے شرکاء کو یہ کہتا ہوں، آج ہم لوگ دنیا کی دلدل میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ مجھے وہ یاد ہے آج سے 50 سال پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، گلی محلوں میں جاتے تھے، رب کائنات کی قسم ہے ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی، ہماری مائیں بہنیں بوڑھے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ آج اس موبائل کی لعنت نے اور اس دنیا کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے نئی روشنی نے ہمیں کیا کر دیا؟ ہمارے ہاتھ سے قرآن لے لیا، موبائل پکڑا دیا ہے۔ آج بندہ رات کو سوتا ہے تو موبائل کو دیکھ کر اٹھتا ہے تو موبائل کو سب سے پہلے پکڑتا، میرے موبائل کے در چلا گیا ہے۔ بائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاع جاتا رہا۔ یا بھائیوں اگر یہ چاہتے ہو دنیا بھی آپ کی اچھی ہو، موت بھی اچھی ہو، قبر بھی اچھی ہو، تو آپ ٹوٹا ہوا رشتہ جو ہے وہ پھر آپ جوڑیں۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہ بیمار ہیں اور ان کے قریب نہ آئے بس، کیونکہ